الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل سے آج 7ویں سپارے کی تفسیر اور اس کی کچھ تبیین انشاءاللہ پیش کریں گے۔ 7ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بعد اہل کتاب کے ان لوگوں کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ نجاشی کے دربار میں جب مسلمانوں نے ان کے بلانے پر کہ آپ کے پاس اس اسلام میں سے کیا ہے، تو جعفر طیار نے آگے بڑھ کر سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی، تو اس تلاوت کو سن کر اس نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں فطرتی طور پر ایک نرمی پیدا ہوگی، اور اس نرمی کی وجہ سے پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کے بدن پر ایک اثر رکھتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تقشعر منہ جلود، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تاثیر ہے، اور جب دل نرم پڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اربعۃ من الشقاء، 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں، لمبی لمبی خواہشیں ہیں، اور اس کی تکمیل کے لیے دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جمود العین، جب انسان کی آنکھیں بہنا بند کر دیں تو سمجھو انسان بدبخت ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے سننے پر دل کا نرم ہونا، رونگٹوں کا کھڑا ہونا اور آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہمارے ہاں تو قرآن پہ رونے کی بجائے لوگ دانش مر گیا ہے اس پہ روتے ہیں، فلموں کے سین پہ روتے ہیں، اور جی اس ڈرامے کے اس منظر نے تو میرا اتنا دل نرم کر دیا کہ میں رو دیا، میں رو دی۔ یہ آدم کی بیٹی قرآن پہ تو نہیں روتی، ڈراموں کے سین پہ روتی ہے۔ وہ جو ہے ہی ڈرامہ، کسی کو کہہ دو نا کہ ڈرامہ کر رہے ہو، وہ لڑ پڑتا ہے۔ اور یہ حوا کی بیٹی اور آدم کا بیٹا ڈرامے دیکھ دیکھ کر فطرتیں بناتا ہے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر لباس بناتا ہے، ڈراموں کے سین سے ہی اپنے زندگی کے سلسلے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ہے ہی ڈرامہ تو اس کی زندگی بھی ڈرامہ رہے گی۔ تو یہ ڈرامے والی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن کے مطابق زندگی بنانا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو جو تمہارے رب نے آسمان سے بھیجا۔ اور یہی وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سنتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لہذا محترم مسلمان بھائیوں، اپنے دلوں میں نرمیاں پیدا کرو
اور نرمی سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور یہ آنسو نکل آئیں تو اس کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ زندگی کے گناہ ایک آنسو کے قطرے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آنسو نکلے اللہ کے خوف سے ہوں، ڈراموں کے سین پر یہ قوم نہ رو رہی ہو۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق کچھ احکامات دیے ہیں۔ قسم اللہ تعالیٰ کی جب بھی کھانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا کردار اتنا اچھا رکھیں کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ کیا ہے؟ سچائی، دیانت، امانت۔ جب انسان کردار کا آلہ ہوتا ہے تو اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں آتی پیش، اس پر لوگ یقین کر لیتے۔ ہاں البتہ کبھی کوئی قسم کا نوبت آ جائے تو اللہ کی قسم کھائیں، غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے، بعض دفعہ روٹین میں ہم قسم کھاتے رہتے، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، تو یہ قسم ایسی ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے مواخذہ پکڑ نہیں ہے، معاف ہے۔ اور ایک قسم جو ہم نے دل کے مصمم ارادے سے کھائی، اگر وہ جھوٹی قسم کھائی، جان بوجھ کے کھائی، کسی کا مال ہتھیانے کے لیے کھائی، کسی پر جھوٹی گواہی دیتے ہوئے قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی اور دل کے ارادے سے کھائی، تو اس قسم پر اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک قسم یہ ہے۔ قسم کی ایک صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی حلال کو حرام کر لیتے قسم کھا کر، یا حرام کو حلال کر لیتے قسم کھا کر۔ اگر ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ مثلا بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا، ہم ساری زندگی ان کے گھر نہیں جائیں گے، میں ساری زندگی اس کے ساتھ نرمی نہیں کروں گا۔ ساری زندگی کی قسمیں کھا لیتے ہیں اور وہ معاملہ غلط ہوتا ہے تو یہ قسم توڑ دینی چاہیے اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ اگر تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور اس سے کوئی بہتر چیز دیکھو تو پھر اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کا قسم کا کفارہ ہے وہ یہی قسم ہے کہ آپ نے کسی حلال کو حرام کرنے کی قسم کھا لی، حرام کو حلال کرنے کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں ساری زندگی سسرال نہیں جاؤں گا، تو آ جاتا ہے نا غصہ، تو پھر ہم نکالتے سسرال پہ ہیں۔ تو یہ توڑ دے قسم، یہ قسم ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی سے بات نہیں کرے گا، قسم کھائی ہوئی ہے جی، تو نیکی سے رکنے کی جو قسم کھائی ہے قسم توڑ دیں۔ اسی طرح برائی کرنے کی قسم کھائی ہے تو قسم توڑ دیں، بلکہ برائی نہ کریں۔ اور قسم جس نے توڑ دی اس کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں۔ غلام نہیں ہے تو پھر آپ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس قسم کے کفارے میں 3 روزے رکھ لیں، تو آپ پھر اس قسم کے برعکس کام کر سکتے ہیں۔ اسی قسم کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایک شخص اپنی استطاعت سے بڑی کوئی منت نظر مان لیتا ہے اور وہ منت اور نظر بھی پوری نہیں کر سکتا، اس کے بس سے باہر ہے، اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ اگر وہ پوری کر سکتا ہے تو منت نظر پوری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ فرض ہے۔ جب نظر آپ نے مان لی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ایمان والے اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور اگر پورا نہ کر سکے تو پھر وہ بھی یہی کفارہ دے دے جو قسم کا کفارہ ہے۔
تو ایسی نظر ماننی نہیں چاہیے جو استطاعت سے باہر ہو. بھائی میں یہاں بیت المقدس تک پیدل جاؤں گا، میں بیت اللہ پیدل جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، میں اس کو ساری زندگی اس کو کہوں گا کہ وہ اذانیں دیتا رہے، 5 وقت کی اذان وہی دے گا مسجد میں. بعض چیزیں استطاعت سے باہر ہوتی ہیں اور انسان نظر مان لیتا ہے، تو ایسی نظر جائز نہیں ہے. اور نافرمانی کی نظر تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. فرما برداری کی نظر ہو تو پھر مانیں گے، اور اگر استطاعت سے زیادہ ہو تو پھر اس کا بھی کفارہ دے دیں گے. ایک بات قسم کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ہم اللہ کی قسم کھانے کی بجائے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. مثلا ایک دوسرے کو ہم قسم دیتے ہیں، بتا جی بتا. کیا بتاؤں؟ تو بتا تجھے تیری ماں کی قسم. ہاں جی میری ماں کی قسم. تجھے میری قسم. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے میری اولاد کی قسم. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ رسول کی قسم. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں رزق کی قسم. بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم. یہ حرام ہے سب قسمیں کھانا. قسم کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کھاؤ، ورنہ خاموش رہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قسمیں کثرت سے بھی نہ کھاؤ. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لین دین ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ہر بات پر مال بیچنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. عدالتوں میں بھی آپ کو قسمیں کھانے والے بے شمار رینٹ والے مل جائیں گے جو قسمیں کھائیں گے اور پیسے لے لیں گے. یہ کبیرہ گناہ ہے. الیمین الغموس، شہادت الزور، شرک کے برابر اس کا گناہ ہے. لہذا اس جھوٹی قسموں سے اور جھوٹی شہادتوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کا مال ہتھیانا، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاشرے میں قسمیں زیادہ وہی کھاتا ہے جس کا اعتماد ختم ہو گیا ہو. وہ بد اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے سہارا لیتا ہے. منافق بھی یہی کرتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، رب کو گواہ بناتا ہے منافق اس بات پر جو دل میں ہے. لہذا محترم بھائیوں، محترم سامعین، اللہ کے نام پر قسمیں کھا کے اس کے مقابلے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا اور اتنی عظمت والی ذات کا نام استعمال کرنا انتہائی حقیر بات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے سے کلام تک نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات بیان کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شراب کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے. شراب اور جوا. شراب کے حوالے سے سورت تو البقرہ میں بھی 219 نمبر آیت اور سورت نساء کے اندر بھی 46 نمبر آیت، اور اسی طرح المائدہ کے اندر بھی 90 نمبر آیت یہ شراب کے متعلق ہے. یہ ایک دم حرام نہیں ہوئی. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شراب پی کر نماز پڑھنے نہ آؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کہہ رہے ہو نشے کی حالت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گندی چیز ہے، اس میں نفع بھی ہے تو نقصان بھی اس کا زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزوں کے نفع ہوتے ہیں لیکن نقصان نہیں کہا بلکہ گناہ زیادہ کہا. تو شراب کے نفع ہو سکتے ہیں لیکن قرآن نے کہا اس کا گناہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. تو جہاں کسی چیز کا نفع نظر آ رہا ہو دنیاوی، تو اس کے مقابلے میں اس کے گناہ کا پہلو بھی دیکھ لینا چاہیے. حرام مال ہم لے رہے ہیں، وقتی طور پر پریشانیاں ٹل جائیں گی، چلو نفع ہو گیا، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے. چوری کر رہے ہیں، وقتی طور پر اس
چوری کے عمل سے اس کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کا گناہ کا پہلو بہت زیادہ ہے، تو اس نقصان کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے۔ تو فرمایا شراب جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ مسلمانوں پر حرام ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس شراب سے بچو۔ شراب ام الخبائث ہے۔ امت مسلمہ کی خلافت کو پارا پارا کرنے والے کاموں میں کبھی ہی کام یہ ہے کہ امت کے اندر شراب کا عام ہو جانا، گناہ کا عام ہو جانا۔ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو نشہ دے دے وہ شراب ہے، وہ کسی شکل میں ہو، ہم اس کا کوئی نام رکھ لیں، ہم اس کی کئی کیفیتیں اور حالتیں بنا لیں، جو بھی نشے میں ڈال دیتی ہے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے شراب کے کئی نام رکھ لیے اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جو شخص شراب پیتے پیتے دنیا سے مرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اگر وہ جنت میں بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب اس پر حرام قرار دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگ، میری امت پر ایک ٹائم آئے گا، یستحلون الحرا والحریر والخمور والمعازف، میری امت کے لوگ گناہ اور بدکاری کے کاموں کو حلال کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حلال، شراب پینا حلال کر لیں گے، شراب حلال کر لیں گے، ریشم پہننا حلال کر لیں گے، آلات موسیقی گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ آئے گا کہ حرام چیزوں کو یہ امت حلال کر لے گی۔ ان میں سے ایک شراب بھی ہے۔ آج امت مسلمہ کے جوان، امت مسلمہ کے لوگ اپنی تقریبات میں، اپنے فنکشن میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے دفتروں میں جب تک اس شراب کا سلسلہ نہیں رکھتے اس وقت تک ان کی محفل سجتی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ حرام ہے، ام الخبائث ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نقصان بیان کیے کہ آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس شراب کے پینے سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، بے شمار اس کے نقصان ہیں۔ لہذا یہ شراب قرآن و حدیث سے بالاتفاق نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ پینا پلانا حرام ہے، اس کا بیچنا بچانا حرام ہے، اس کا نچوڑنا نچڑوانا حرام ہے۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح جوئے کی قسمیں بھی قرآن کریم نے کہا حرام ہے۔ جوئے کی کوئی بھی ایسی قسم فرمایا حرام ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کئی قسمیں ہیں، لاٹری ہے، قسمت پوڑی ہے، بولی والی کمیٹی ہے، ریفل ٹکٹ ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پرائز باؤنڈ ہیں، اسی طرح انشورنس ہے، بیمہ زندگی۔ یہ بیمہ زندگی انشورنس سود اور جوئے کا مرکب ہے، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ کس کو؟ خمر کو بھی اور میسر کو بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور فرمایا اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں شراب طہور رکھی ہے، اس کی فلیتنافس المتنافسون، اس کی کوشش کرو نیک اعمال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا، ختامہ مسک، جس پر اللہ تعالیٰ نے مسک کی سٹیمپ لگا رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔
کچھ اللہ تعالیٰ نے احرام کے مسائل بیان کیے ہیں کہ جب انسان حج عمرے کا احرام باندھ لے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خشکی کا شکار نہ کرے. خشکی کا شکار کرے گا تو اس پر جرمانہ لگے گا، یا تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، بیت اللہ کی طرف بھیجنا پڑے گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا روزے رکھنے پڑیں گے. خشکی کا شکار اس احرام والے کے لیے حرام ہے. نہ یہ شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ شکار کروا سکتا ہے، نہ شکار کرنے والے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، اور نہ شکار کرنے والوں کو شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر شکار کرنے والے نے خصوصی طور پر اس کے لیے شکار کیا تو یہ اس شکار کا گوشت کھا بھی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے. البتہ احرام والا اس جو کام کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کا شکار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ شکار نہیں کر. صحابہ نے اس پر اتنا عمل کیا. ان دونوں کاموں پر شراب کے حرام ہونے کی دلیل آئی اور شکار کو منع کرنے کی دلیل آئی. تو شراب جو لوگ صحابہ پی رہے تھے، اعلان سنا کہ شالا قد ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو اسی ٹائم مٹکے توڑ دیا. ہمارا حضرت صاحب تو سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، اور کہتا ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک میں یہ نہ کھاؤں، مجھے بیماری ہے، میری بیماری. اللہ نے اس کی بیماری بھی کیسی بنا دی ہے کہ جب تک یہ حرام چیزیں استعمال نہیں کرتا یا فضول خرچی والی چیزیں، یہ اگر اس کو مطلق اگر آپ نشہ نہیں کہتے تو کم از کم سگریٹ اور یہ نسوار یہ کم از کم تبذیر میں آتی ہیں، فضول خرچی میں آتی ہیں. اور یہ فضول خرچی کرنے والے قرآن نے کہا شیطان کے بھائی ہیں. تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے سالہ سال لگاتے ہیں. مسلمان ایمان والا اللہ کا حکم سنتا ہے تو پھر وہ اپنی گردن جھکا دیتا ہے، پھر اپنی وہ مجبوریاں سامنے نہیں رکھتا. مٹکے توڑ دیے. صحابہ احرام میں ہیں اور جنگلی جانور خیموں میں آ رہے ہیں، خیموں میں، لیکن صحابہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ احرام والے کے لیے شکار کرنا حرام ہے. ہم تو محترم بھائیوں جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے ہم اللہ کی کتاب کی حدوں کو، اس کے احکامات کو توڑنے میں سیکنڈ نہیں لگاتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سچا مسلمان وہ کسی حالت میں بھی، کسی مجبوری میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. لہذا یہ احرام باندھنے والا خشکی کا شکار نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اس کو یہ کہہ دیا آپ حرم میں ہیں یا حرم سے باہر ہیں، 4-5 جانور بتائے، سانپ ہے، بچھو ہے، اسی طرح چیل ہے، کوا ہے اور بولا کتا ہے، ان کو آپ احرام کی حالت میں بھی قتل کر سکتے ہیں. یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم خود ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر بالمعروف چھوڑ دو، نہی عن المنکر چھوڑ دو، لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دو، اپنے آپ کو بچاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. ابو داؤد میں ہے، سیدنا ابو بکر نے اس کا مفہوم بتایا کہ لوگوں تم اس کا غلط مفہوم لیتے ہو کہ اپنے آپ کو ہدایت پر رکھو اور گمراہ ہونے والے جو ان کو ہونے دو، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت عذاب آ جائے گا کہ جب تم صرف اپنے آپ کو بچاؤ گے اور لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرو گے. اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے اپنے آپ کو تم ہدایت پر رکھو، پختہ رکھو، تقوی پر رکھو، اور بد عملوں کی بد عملیاں اگر کوئی ہیں بھی صحیح تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم استقامت رکھو دین پر، عمل پر، ایمان پر، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں چھوڑنا. یہ کہہ کر جان نہیں چھڑانی کہ جی لوگ ہیں کرتے ہیں کرنے دو، خود ہی مریں گے، ہمارا کیا ہے، خود ڈوبیں گے. یاد رکھیں یہ فریضہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہے. ہدایت پر قائم بھی رہنا ہے اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی کرنا ہے. پھر انشاءاللہ اگر کسی بد عملیوں کی نحوست میں کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ اس سے محفوظ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا